ویلکم بیک. کچھ سیاسی معاملات کے اوپر خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف اڈیالہ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور شفیع جان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. پہلے تو ہم ان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات کہتے تھے، اب وہ صوبائی وزیر اطلاعات ہو گئے. ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. تو دوسرا یہ کہیے کہ آج ایک خط بھی آیا چیف منسٹر کی طرف سے، اور پھر ایک میٹنگ بھی تھی جس میں گورنر صاحب بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. تو کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے وفاق کے ساتھ اور گندم کی ترسیل کو لے کے، سی این جی کو لے کر؟ اس میں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی اتحادی ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو ان کے گھر کا مسئلہ ہے، انہیں کہیں حل کروا دیں. سب سے پہلے گوندل صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک خیبر پختونخوا میں اس وقت گیس کی سچویشن ہے، جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور پھر جو گندم کی ترسیل پنجاب نے روکی ہوئی ہے، ان دونوں ایشو پہ گورنر خیبر پختونخوا ہوئی. پھر اپوزیشن لیڈر عباد صاحب جو نون لیگ سے ہے، ان سے بات ہوئی. سی ایم افریدی صاحب کا ایک یہ کمال ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جو اس قسم کے خیبر پختونخوا کے جو ایشوز ہیں اس پہ تمام لوگوں کو اکٹھا وہ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے جرگہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائن آرڈر کا ایشو تھا، تو تمام جماعتوں کو اسمبلی کے ہال میں اکٹھا کیا. پھر 13 نکاتی ڈرافٹ جس پہ تمام لوگوں کے سائن موجود تھے. تو افریدی صاحب کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جیسے جب بھی اس قسم کے این ایف سی کا مسئلہ ہو، جو بھی ہمارے جو خیبر پختونخوا کی ریلیٹڈ جو ایشوز ہوں، اس پہ وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. تو آج گورنر صاحب وہاں پہ آئے تھے. وہاں پہ ہماری فوڈ سیکٹری موجود تھے، پھر سیکٹری انرجی موجود تھے. ایشو بیسیکلی وہاں پہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، گیس کی لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. سی این جی سیکٹر کے لیے کمپلیٹلی گیس بند کر دی گئی ہے. ہماری انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی، اور جو ہماری پیداوار ہے گیس کی وہ بھی کافی زیادہ ہے. ہم ڈیلی 508 MMCDF پیدا کرتے ہیں، اور ہماری جو کپت ہے وہ 130 ہے. پھر اگر آپ سی این جی سیکٹر اس میں ایڈ کر دیں 40، ان کا استعمال ہے تو 170 ہو گئی. تو پیک آرز میں 170 180 ہماری کنزمپشن ہے، اور ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ 508 ہے، 508. مطلب ہم اپنے اس سے 3 گنا زیادہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا میں اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس ناپید ہے. پھر آئین میں بھی لکھا ہے کہ جہاں سے گیس پروڈیوس ہوتی ہے تو اس ڈسٹرکٹس کے پہلا حق ہے، وہاں پہ ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی، پھر آگے اس گیس کی ترسیل ہوگی. اس وقت خیبر پختونخوا کی میں جو گیس ہماری ہے اس کی انڈسٹریز پنجاب کی چل رہی ہے، چلنی چاہیے، اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے جو استعمال کا حق ہے وہ ہمارا ہے. پھر گندم جو ہے وہ ان کے پاس ہے، جو کہ خیبر پختونخوا آتی ہے، کیونکہ گندم جو ہے ہم یہاں سے ایک قسم کا یہاں سے لے کے جاتے ہیں، تو اس کی ترسیل پہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو اس پہ بڑی بات ہوئی کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے کہ صوبوں کے درمیان خوراک کی جو اشیاء ہے ترسیل ہے. اچھا، یہ ایشوز تو آپ بتا رہے ہیں. اب آپ نے جو نشست رکھی یا آج پریس کانفرنس پہ ہم نے سنی، اب اگر یہ کافی صاحب نے خط پنجاب حکومت کو بھی خط لکھا تھا پچھلے سال، کیا اس سے ہوگا؟ اگر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اگر بات نہیں سنتے، اگر وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلاتے، اس میں ایجنڈے میں شامل نہیں کرتے، تو آپ کے پاس پھر اسٹریٹجی کیا ہے؟ بس لیکن سی این جی سیکٹر کا جب ایشو بنا تو سی ایم افریدی صاحب نے خط لکھا، کوئی جواب نہیں آیا. اچھا، گورنر صاحب سے بات ہوئی کیونکہ، اور پھر عباد صاحب سے بات ہوئی کیونکہ فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ ہے، تو ان سے بھی وہ بیچارے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی مطلب ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ایشو جو ریزالو بالکل نہیں ہو رہا، وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو آج یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ اس لیے منعقد کی گئی تھی، جہاں پہ پیپلز پارٹی بھی تھی، نون بھی تھی، سی ایم افریدی صاحب بھی تھے، اور مشترکہ ایک پریس کانفرنس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان ایشوز کو حل نہیں کیا گیا تو پھر ہم مشترکہ بیٹھ کے ہی آگے لائے عمل دیں گے. وہ اسلام آباد آنا بھی ہو سکتا ہے، قومی اسمبلی کے سامنے احتجاج بھی ہو سکتا ہے، صوبے کی کال ہوگی، صوبے کی کال ہوگی. اچھا چلیں، یہ جو ملاقاتیں خاص کر آج کل کنڈی صاحب کے ساتھ سہیل افریدی کی ہو رہی ہیں، کافی اس پہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے. ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ترمیم کا بھی شور پڑا ہوا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے؟ کسی لیول پہ کوئی سی بی ایمز ہو رہے ہیں، یا کوئی ورکنگ ریلیشن آپ لوگوں کا بن رہا ہے سارے پورے سینیریو کے اندر؟ دیکھیں، ایک ملاقات ہوئی تھی اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب نے ہمارا وفد لیڈ کیا کنڈی صاحب سے. وہ 28ویں ترمیم کے ضمن میں تھی. اچھا، 28ویں ترمیم میں اس وقت قیاس آرائیاں ہو رہی ہے، لیکن ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ایون آپ اگر گورنمنٹ سے بھی پتہ کریں تو ان کو بھی نہیں پتا کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم تو ڈنڈے کے زور پہ کروائی گئی، اور ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے کسی چیز کی چینج کرنے کا. اس ڈرافٹ میں فل سٹاپ، ایون فل سٹاپ اور کوما بھی یہ گورنمنٹ چینج نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی نے آپ سے مدد مانگی. 17 سیٹوں کی حکومت ہے، جن لوگوں نے ان کو بھرتی کیا ہے وہ جس قسم کی ترمیم چاہیں گے، جس قسم کی قانون سازی چاہیں گے، ان کا دل اچھا ہو برا ہو، یہ جی حضوری ضرور کریں گے. اب 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے ایک اصولی سٹینڈ لیا ہوا ہے. اچھا، اور آپ سے مدد مانگی ہے؟ ہم نے ان سے یہ بات کی ہے
کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ہم نے GUI سے بھی بات کی تھی اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے. پھر ان دا اینڈ آف دا ڈے وہ جا کے کچھ امینڈمنٹس کرا کے ان کے حق میں ووٹ دے دیا، تو وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ہے. اب پیپلز پارٹی سے ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ اگر آپ 28ویں ترمیم میں اصولی سٹینڈ لیتے ہیں تو تحریک انصاف آپ سے ہاتھ ملائے گی. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف، اس حکومت کی غیر قانونی ترمیم کے خلاف جو بھی سیاسی قوت کڑی ہوگی تحریک انصاف اس کو جوائن کریں گی. اور یہ ملاقات اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کا امکان ہے. یہ ملاقات بڑی پازیٹیو رہی ہے. اچھا، بڑی چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہے اور آج کی جو ہماری پریس کانفرنس تھی وہ بھی بڑی پازیٹیو تھی. گورنر صاحب کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس وقت ملاقاتیں بھی ہو رہی اور بن بھی رہا ہے. تو اس کا مطلب اتحاد ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سے. دیکھیں اگر وہ پیپلز پارٹی ویسے ویلنگ ہے اپوزیشن بینچز پہ آنے کے لیے، کوئی ایسی بات چیز کیوں؟ دیکھیں 28ویں ترمیم پہ تو وہ سٹینڈ لے رہی ہے. اچھا، کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ ساری 28ویں کی ترمیم کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. اس میں سندھ کی تقسیم ہے، کراچی کو یہ فیڈرل ٹیریٹری قرار دے رہے ہیں، تو سندھ کی تقسیم تو پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں ہے. پھر ہیلتھ، انہوں نے ویسے آپ سے مدد مانگی کیا ان کا کیا آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں، ہم نے ان سے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کی جو یہ سٹینڈنگ ہے وہ اصولی سٹینڈ ہے اور آپ یہ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں تو تحریک انصاف آپ کے ساتھ اس میں جو ہے ساتھ دے گی. جس پہ کافی بات چیت ہو گئی ہے، جس پہ کچھ چیز فائنل بھی ہو رہے ہیں اور بڑی پازیٹیو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. KPK سے شروع ہو کے پھر نیشنل لیول پہ جائے گی؟ بالکل جائے گی. اگر ہاں دیکھیں، میں نے تو شروع میں کہہ دیا کہ اس غیر قانونی حکومت کے خلاف، غیر قانونی ترمیم کے خلاف جو بھی کڑا ہوگا، چاہے وہ ہمارا اگر اس ترمیم کے خلاف مسلم لیگ نون بھی کھڑی ہوگی تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہو جائیں گے. نہیں، پھر تو ترمیم ہی نہیں ہونی نا. چلے، اچھا، ایک چیز جو خاص کر تنقید ہو رہی ہے تحریک انصاف کا اپوزیشن کا رول ہے اس وقت بہت ملک میں مہنگائی یا باقی چیزوں کو لے کر، کہ آپ کا رول تو وہ تھا کہ آپ گورنمنٹ کو باؤنڈ کرتے. اب جس طرح آپ خود وزیر بنے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے حکومت کو جن باتوں پہ الزام ٹھہراتے تھے، عام آدمی کو جب ریلیف دینا تھا یا کم از کم ایسے آپٹکس کرنے تھے، لوگوں کو لگے آپ سولیڈریٹی کا اظہار کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر آپ یہ وزیروں کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں. یہ تارڑ صاحب کا میرے سامنے ٹویٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرپشن اور بدعنوانی عروج کے اوپر ہے، کابینہ کی تعداد بڑھا دی ہے، نااہلی کے علاوہ ان وزراء اور مشیران کے انتخاب کا کوئی اور معیار نہیں ہے. اب نون لیگ بھی آپ پہ اسی بنیاد پہ تنقید کر رہی ہے جو آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں. دیکھیے، پہلے یہ کہتے تھے کہ CM افریدی صاحب جو ہیں اس نے کافی محکمے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ گورننس نہیں ہو رہی. تب بھی گورننس ہو رہی تھی، ہر ہفتے وہ میٹنگ کرتے تھے. اب انہوں نے کیبنٹ بڑھا دی ہے، محکمے ان کو حوالے کر دیے جائیں گے، تب بھی ان کی تنقید ہے. تو بات بڑی سمپل ہے کہ یہ کسی چیز میں خوش نہیں ہے. اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں کل فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی وفاق کے اندر مزید وزراء ایڈ کیے جائیں، مشیران ایڈ کیے جائیں، تو تحریک انصاف اس کو ویلکم کرے گی؟ دیکھیں 26ویں ترمیم میں تو انہوں نے خود وزراء کی اور اسپیشل اسسٹنٹس کی اور ایڈوائزر کی تعداد بڑھائی ہے. آپ نے ویسے 26ویں ترمیم کے خلاف ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں، میں بتا رہا ہوں انہوں نے بڑھائی ہے نا. اگر ان کو اتنا ہی اعتراض تھا کہ وزراء کی تعداد پہ یا مشیران کی تعداد پہ، تو وہ شکنہ اس پہ کرتے. پھر 50 سے زیادہ تو ان کی کیبنٹ تھی جو کہ ریکارڈ ساز ہے. تو اب یہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ پہلے بھی علی امین صاحب کے ٹائم میں 30-31 کی کیبنٹ تھی، ابھی بھی 30 لوگوں کی کیبنٹ ہے. تو کیبنٹ کو بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر بندے کو اپنا محکمہ دیا جائے، ہر وزیر کو، ہر مشیر کو. اور وہ ایک گورننس کا جو اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 2 سے 3 سال مزید ہیں، یہ خیبر پختونخوا کی حقیقی تبدیلی کے ساتھ. اچھا، یہ جو ساری ترامیم کے معاملات چل رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، اس میں ذرا ایک NFC ایوارڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ چلا جاتا ہے اور وفاق کے پاس کم رہ جاتا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ 18ویں ترمیم میں واقع ہی مسئلہ ہے، کیونکہ ماضی میں تحریک انصاف یہ بات کرتی رہی ہے. اب آپ لوگ اسی بات کے اوپر آ گئے ہیں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ 18ویں ترمیم بالکل ٹھیک ہے. اب PTI کی پوزیشن کیا ہے کہ 18ویں ترمیم اسی طرح رہنی چاہیے یا اس میں مسائل ہیں؟ دیکھیں، بنیاد دیکھنی پڑے گی کہ ترمیم کر کون رہا ہے. اس کے پاس اختیار ہے. دیکھیں، یہ جو اس وقت پارلیمنٹ ہے یہ تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا مینڈیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ترمیم اچھی ہے بری ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. چلے پھر آپ ترمیم کرتے بھی ہیں. 26 اور 27 ترمیم جو ہوئی ہیں اس میں کیا ہوا؟ اس میں تو جمہوریت کمزور ہوئی ہے، آئین کو مسخ کیا گیا، عدالتوں کو محکوم کیا گیا، کوئی ایک شک جو ہے وہ عام پبلک کی ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اب 28ویں ترمیم میں بھی یہی ہونا ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ بالکل آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں کہ فیڈرل کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے 18ویں ترمیم کے بعد. لیکن اب یہ جو ڈرافٹ سامنے آئے گا
تو اس ڈرافٹ میں جو پازیٹیو نیگیٹیوز ہوگے وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے، لیکن ہم نے اصولی سٹینڈ یہ لیا ہے کہ یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ کسی قسم کی ترمیم آئین میں نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک، یہ واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ذرا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ